بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی۔ اتنے میں مجھے ہزا آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے ہزا کے کپڑے پہن لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں نفس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹ گئی۔ انہوں نے فرمایا، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے۔ حالانکہ ہم دونوں جنابی ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے، بس میں ازار باندھ لیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے۔ اس وقت میں ہزا ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں ہزا کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ازواج میں سے کوئی جب ہزا ہوتی، اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار باندھنے کا حکم دے دیتے، باوجود ہزا کی زیادتی کے پھر بدن سے بدن ملاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں ایسا کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو؟ اس حدیث کی مطابقت خالد اور جرا نے شہبانی کی روایت سے کی ہے۔ جہاں بھی مباشرت سے ساتھ لیٹنا بیٹھنا مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ازواج میں سے کوئی جب ہزا ہوتی، اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار باندھنے کا حکم دے دیتے، باوجود ہزا کی زیادتی کے پھر بدن سے بدن ملاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے ایسا کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو؟ اس حدیث کی مطابقت خالد اور جرا نے شہبانی کی روایت سے کی ہے۔ جہاں بھی مباشرت سے ساتھ لیٹنا بیٹھنا مراد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے۔ میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہے
کہ جب عورت حیضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حیضہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ پہلے ازار باندھ لیتیں، اور سفیان نے شہبانی سے اس کو روایت کیا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ جب ہم مقام صرف پہنچے تو مجھے حیضہ آ گیا۔ اس غم سے میں رو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیضہ آ گیا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے، اس لیے تم جب تک پاک نہ ہو جاؤ طواف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔